اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو عطایا کی عطا فرمائے اور حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین کون تھا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی سلطنت و بادشاہت عطا فرمائی، ان کو نبوت سے نوازا اور ان کی اولاد کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ان کی طرف 21 صحیفے نازل فرمائے جن کو آدم نے اپنے رسم الخط میں تحریر فرمایا تھا۔ رسم الخط جبریل نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں مسجد میں داخل ہوا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے تھے۔ میں بھی قریب بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسجد کے لیے بھی سلام ہے، اس کا سلام تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ہیں، لہذا تم کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو۔ میں 2 رکعت پڑھ کر پھر قریب ہو کر بیٹھ گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے نماز کا حکم دیا، آپ بتلائیے کہ نماز کیا ہے؟ فرمایا، بہترین چیز ہے، زیادہ ہو یا کم۔ پھر ایک قصہ ذکر فرمایا، اس کے اندر میں نے پوچھا، اس میں انبیاء علیہ السلام کتنے گزرے ہیں؟ فرمایا 1,24,000۔ میں نے پوچھا، اس سے کتنے رسول ہیں؟ فرمایا 313 کا بڑا مجمع جس میں بڑی خیر و برکت تھی۔ میں نے عرض کیا، ان میں سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمایا آدم علیہ السلام۔ میں نے عرض کیا، کیا آدم نبی مرسل تھے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور ان کے تمام اعضاء اپنے سامنے درست کیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدم نبی تھے؟ فرمایا ہاں، وہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے کلام فرمایا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پر مردار خون اور خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا۔ آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے حروف تہجی 21 اوراق میں لکھے ہوئے تھے۔ جانشین آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال ہونے کے بعد حضرت حوا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور یہ قابیل و حابیل کے واقعے کے 50 برس بعد کا واقعہ ہے۔ اہل تورات کہتے ہیں کہ یہ بیٹا تنہا پیدا ہوا، اور شیش کے معنی ان کے ہاں حبت اللہ اور شیش حابیل کے بدل کے طور پر تھے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حوا کے بطن سے شیش نامی لڑکا اور غرورہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑکی کی پیدائش پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا عطیہ حبت اللہ ہے جو حابیل کا بدل ہے۔ اس لفظ کو عربی میں شیش، سریانی میں شاش اور عبرانی میں شاس کہتے ہیں۔ انہی کو آدم علیہ السلام کا جانشین بنایا گیا۔ ان کی پیدائش کے وقت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور اس سے عہد لیا، اور دن رات کی گھڑیاں اور اوقات سکھلائے، اور ہر ساتھ میں کسی نہ کسی مخلوق کا عبادت کرنا بتلایا، یعنی ہر گھڑی کا کوئی نہ کوئی مخلوق عبادت الہی میں مصروف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ اے میرے عزیز بیٹے، عنقریب زمین میں طوفان آئے گا اور وہ 7 سال ٹھہرے گا، اور ان کو وصیت لکھوائی۔ پس حضرت شیش علیہ السلام اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے وصی اور جانشین ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ساری حکومت و بادشاہت انہی کے لیے ہو گئی۔ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں؟ آپ نے فرمایا 104، اور حضرت شیش پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ اس وقت تمام بنی آدم حضرت شیش علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ شیش کے علاوہ آدم علیہ السلام کی تمام نسل فنا اور ختم ہو گئی، اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، صرف شیش کی نسل چلی، لہذا اب تمام لوگ شیش کی ہی اولاد سے ہیں۔
علماء فارس کی وہ جماعت جو کہ آدم علیہ السلام کو ہی جیومرد قرار دیتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جیومرد کے ہاں میشی نام کا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے اپنی بہن مشیانہ سے نکاح کیا، اس سے ایک لڑکا سیامک اور ایک لڑکی سیامی پیدا ہوئی۔ اس سیامک بن میشی بن جیومرد کے ہاں افرواک، واویس، واجوب، واروش نام کے لڑکے اور افرائی، ودزی، وبری، دادرشی نام کی لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ان تمام کی ماں سیامی بنت میشی تھی، جو ان کے باپ کی بہن اور ان کی پھوپھی تھی۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین کی کل 7 بادشاہیاں ہیں۔ اس طرح سرزمین بابل اور متصل علاقہ جہاں تک لوگوں کا جانا ہے، خشکی ہو یا سمندر، ایک بادشاہی ہے، اور یہاں کے رہنے والے افرواک بن سیامک کے ایک لڑکے کی اولاد سے ہیں، اور باقی 6 بادشاہیاں جو اس کے علاوہ ہیں وہ سیامک کی دیگر مذکر و مؤنث اولاد سے ہیں۔ اس کا افرداک کے ہاں افری کے وطن سے ہرشنک میش دازا الملک کے نام سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور یہ اپنے دادا جیومرد کا بادشاہت میں صحیح جانشین ثابت ہوا۔ سب سے پہلے اسی کی حکومت 7 بادشاہوں میں قائم ہوئی۔ ہم عنقریب اس کا تذکرہ کریں گے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہی شخص اوشخنج ہے جو ہوا کے بطن سے آدم کا بیٹا تھا۔ حشام کلبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم تک جو خبر پہنچی اس کے مطابق سب سے پہلا آدمی جس کی تمام ربوع زمین پر حکومت قائم ہوئی وہ اشحنک بن عابر بن شالخ بن ارفشخندت بن سام بن نوح ہے، اور اہل فارس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی وفات کے 200 سال کے بعد کے شخص ہیں۔ کلبی کہتے ہیں کہ ہم تک پہنچنے والی خبر کے مطابق یہ بادشاہ نوح کے 200 سال بعد کے ہیں، بس اہل فارس ان کو آدم علیہ السلام کے 200 سال بعد کا آدمی قرار دیتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ ہمارے نزدیک حشام کے اس قول کی توجیہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سحنک بادشاہ اہل فارس کے نسب ناموں کی معرفت لکھنے والوں کے درمیان اس سے بھی زیادہ مشہور ہیں، جتنا کہ اہل اسلام میں حجاج بن یوسف مشہور ہے، اور ہر قوم اپنے آباء و اجداد کی انساب و حالات کو دوسروں کی نسبت زیادہ جانتی ہے، لہذا ہر ایسی بات جس میں التباس کو وہ انہی کے اہل کی طرف لوٹائی جائے گی۔ اہل فارس کی بعض نسبدان یہ دعویٰ کرتے ہیں اوشحنج بیشت از الملک اصل میں مہلائل ہے، اور ان کا باپ افرداک اصل میں کینان ابو مہلائل ہے، اور سیامک اصل میں انوش ابو کینان ہے، اور میشی اصل میں شیش ابو کانوش ہے، اور رہا جیومرد تو آدم علیہ السلام ہے۔ اگر یہ درست بات مان لی جائے تو اشحنج آدم علیہ السلام کے زمانے کا آدمی بنتا ہے، اور کتاب اول کے بیان کے مطابق میلائل کی والدہ دینہ بنت براکیل بن محویل بن خنو بن کینن بن آدم کے ہاں ولادت اس وقت ہوئی تھی کہ جب آدم علیہ السلام کی عمر 395 سال تھی، لہذا مہلائل کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت 605 سال ہوئی۔ یہ اس لیے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی، اور بعض علماء فارس کا کہنا ہے کہ اوشخنج کا قول دور از قیاس نہیں ہوگا، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی بادشاہت کا زمانہ وفات آدم علیہ السلام کے 200 سال بعد تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ